I'm Hassan Chaudhary. You're tuning to Something Hot, and this is the Weekend Review. Hi Amna. Hi Hassan. हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमारे पहले एपिसोड के बाद. जी बिल्कुल, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स और आप सबका बहुत शुक्रिया. यू वॉच्ड द एपिसोड एंड यू लाइक्ड इट, तो देखते रहें. And all the feedback that you've given to us, rest assured we'll incorporate it in this week's episode. जो ड्रामे उन्होंने हमें बोले देखने के लिए, मैंने तो वो देखे. आपने देखे? मैं तो पहले भी देख रही थी वैसे. हाँ, मैंने और ज़्यादा पहले भी देख रही थी और आज हम उनमें से 4 ड्रामों की बात करेंगे और उसके बाद हम गोल्डन ग्लोब से मेरे पर्सनल 5 फेवरेट लुक्स दिखाएंगे लोगों को और कुछ इंस्टाग्राम पे जो हमें फैशन नज़र आता रहा है थ्रू आउट द वीक, उस पर कुछ थोड़ा सा तबसरा. Starting with Ranja Ranja Kar Di. Amna, 2018 has been a great year for a lot of celebrities और उनमें से एक इकरा अजीज है. सुनो चंदा के बाद जो फेम उनको मिला वो एकदम से सुपरस्टारडम की तरफ उनको लेके जा रहा है. रांझा रांझा कर दी के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल है इकरा अजीज डेफिनेटली इज वेलकम न्यू कमर. ये इतनी नई नहीं है लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू उनका हुआ सुनो चंदा के साथ इंडस्ट्री में. एक्टिंग उनको आती है, मैंने उनका काम गौर से देखा है. शी डेफिनेटली नोज हाउ टू एक्ट. मगर एक प्रॉब्लम है कि सुनो चंदा के बाद और रांझा रांझा कंदी तक कैरेक्टर्स दोनों फ़र्क हैं, मगर शी रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग स्टीरियोटाइप्ड. हाउ बिकॉज एक कांस्टेंट एक कैरेक्टर है जो कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ हाइपरबली में है. मतलब वो कॉन्स्टेंटली गुस्से में है और कॉन्स्टेंटली किसी पे गुस्सा कर रही हैं या रिबेल कर रही हैं किसी चीज़ पे. तो यू नो सुनो चंदा में भी वो मुस्तकिल रिबेल कर रही थी, रांझा रांझा कर दी में भी वो मुस्तकिल रिबेल कर रही हैं. तो 2 प्लेस तक तो ठीक है, इसके बाद उनको थोड़ा सा अपना रिवाइज करना पड़ेगा कि रोल कोई थोड़ा सा डाइवर्स लें. यानी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं दोनों ड्रामों के सराउंडिंग हर कैरेक्टर. बिल्कुल, बट एक तरह से सिमिलैरिटी है. कैरेक्टर का आर्क शायद. हाँ, कैरेक्टर आर्क बिल्कुल एक जैसा है दोनों में, तो वो है. मगर मेरे ख्याल है कि रांझा रांझा कर दी जो ड्रामा है, एक तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. इट्स अ गुड प्ले. उसमें जो ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट है ना वो इमरान अशरफ है. बिल्कुल, इमरान ने बहुत अच्छी ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है इस प्ले में कि मेरे ख्याल है पहली दफ़ा ही इज़ समबडी हु इज़ मेंटली चैलेंज्ड और ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है. और बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है. इस पर उनको वाकई अवार्ड मिलना चाहिए. उम्मीद करेंगे कि इस बार जो ज्यूरीज हैं सारी वो अपनी आंखें और कान खुले रखेंगे और मेरिट पे फैसला करें क्योंकि इमरान डेफिनेटली डिजर्व करते हैं. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. अच्छा, रांझा रांझा कर दी के बाद जो एक फैन फेवरेट भी है और हमारा भी फेवरेट होता जा रहा है विच इज आंगन. और कल की एपिसोड तो बहुत मजे की थी. एक चीज जो मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी इस ड्रामे के बारे में कि गेम ऑफ थ्रोन से ज्यादा स्पीड पर कैरेक्टर्स वफात पा रहे हैं. मक्खियों की तरह गिर रहे हैं. इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल है कि नॉवल जो है वो बहुत डिटेल्ड है और जब उसको आप टेलीविजन पे लेके आते हैं तो थोड़ा सा उनको जल्दी गेम ऑफ थ्रोन्स का 6ठा सीजन चल रहा है. उन्होंने 4 किताबों पे 6 सीजन बना दिए. यहाँ एक सीजन में उन्होंने पूरा नॉवल रैप अप करना है तो मुश्किल काम है. पहले 3 एपिसोड्स मैं कहूँगी कि बड़े इनकन्सिस्टेंट थे. ऑल्दो वी लव वॉचिंग इट बिकॉज रोना धोना नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, वो जो एक टिपिकल प्ले बन गया है वो उससे ज़रा उस रेल्म से बाहर है. लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे बिल्कुल रेप या चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट या अब्यूज या सोशल कॉज उससे बाहर है. तो आई रियली लव दैट. तो फुल मार्क्स फॉर दैट. और फ्रेम्स बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्शन बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है कि सेकेंड एपिसोड बहुत स्लो हो गया था. थर्ड में उन्होंने 5-6 लोग उड़ा दिए. कल चौथा एपिसोड था, एकदम सब बड़े हो गए एंड जिस वक्त का सब इंतजार कर रहे थे कि आहद और सज्जल स्क्रीन पे आए, बस दैट काइंड ऑफ मेड अप फॉर इट ऑल. बट परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं. एवरी एक्टर हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. एसएन की अगर बात करें तो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके जो दोनों कैरेक्टर्स हैं एब्सोल्युटली बड़ी एक स्ट्राइकिंग सी डिफरेंस नजर आता है स्क्रीन के ऊपर. एसएन एक्चुअली इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर और जितने डाइवर्स रोल्स उन्होंने किए हैं अपने करियर में, आप उडारी में देख लें, क्या नाम था उनके कैरेक्टर का? उडारी में जो उनका कैरेक्टर था वो बिल्कुल फ़र्क था. फिर उन्होंने एक फिल्म की, उसमें बिल्कुल फ़र्क कैरेक्टर था. तो उन्होंने बहुत डाइवर्स काम किया है. उनके काम को अंडर एस्टिमेट नहीं आप कर सकते. और यहाँ भी फ्रॉम सुभान टू सफदर ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. एक और ड्रामा जो प्रीमियर हुआ
اس ہفتے وہ تھا چیخ. اس کی پہلی ایپیسوڈ آئی ایز اے میٹر آف فیکٹ لاسٹ سیٹرڈے, اسٹارنگ صبا قمر, بلال عباس خان, اعجاز اسلم اور اشنا شاہ, جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آخری ایپیسوڈ کے اینڈ پہ شاید چھت سے گری ہیں اور شاید نہ رہیں. دیکھ لیا آپ نے؟ جی میں نے دیکھ لیا, سیکنڈ ایپیسوڈ میں نہ. مگر چیخ جو ہے نا وہ دو وجوہات سے آئی ایم ریئلی انجوائنگ. مطلب آئی لائک دا فرسٹ ایپیسوڈ بیکاز آف 2 reasons. ون, صبا قمر جو ہے نا وہ کچھ سپر ہیرو فار ویمن بن گئی ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک پلے میں صبا قمر ایک کیریکٹر ہیں تو شی ول سیو دا ڈے, اور وہ نہ اوپریس ہوں گی, نہ وہ کسی کے ساتھ ظلم ہونے دیں گی. تو وہ ایک بڑی ری ایشورنس ہے کہ جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ اشنا شاہ کے ساتھ تھوڑے سے پرابلمس ہونے والے ہیں. اسٹوری کا فورکاسٹ بھی یہی ہے کہ صبا ول سیو ہر فرام دوز مسفارچونس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پلیز میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے دیٹ دے پٹ ویمن اگینسٹ ایچ ادر. یو نو, بے شک وہ بہنیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں, یا وہ دیوران سہیلیاں ہیں وہ لڑ رہی ہیں, یا وہ سسرال میں سے ساس بہو لڑ رہے ہیں. سو دیٹس سم تھنگ ایکسٹریملی ریگریسو. اس میں اچھی بات ہے کہ دیر از اے سینس آف سسٹرہڈ. 3 دوستیں ہیں, منت, حیا اور نایاب, اینڈ دے آر فرام ڈفرنٹ پارٹس آف سوسائٹی بٹ دے آر ریئلی سک. تو یہ 2 چیزیں ہیں which makes this play worth watching. ہم اگلے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جو ایک پلے کا میں ویٹ نہیں کر رہی, میں تو اس کی بات جو شاید میں دوبارہ نہ دیکھوں, وہ ہے ایک پلے شروع ہوا ہے اس ہفتے, کیسا ہے نصیبہ. کیسا ہے نصیبہ, جی باں باں یا بار, کیسا ہے نصیبہ. آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک سائلنس ہے اس پلے کے پہلے 10 سیکنڈ. میرے خیال ہے کہ بہت سارے ہیش ٹیگز پچھلے 1 سال میں شروع ہوئے ہیں. میں بھی ایک ہیش ٹیگ شروع کرنا چاہتی ہوں. ہیش ٹیگ اسٹاپ دا سلیپ. اسٹاپ دا سلیپ. جی, میرے خیال ہے ہر ایکٹر کو, فیمیل ایکٹر اسپیشلی, نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے میں اسکرین پہ تھپڑ نہیں کھاؤں گی. بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں لوگوں کو, اینڈ آئی ریئلائز دیٹ دیز آر ریئل اسٹوریز. اور ڈومیسٹک وائلنس بھی از پارٹ آف آر سوسائٹی, اور ایموشنل ابیوز بھی پارٹ آف آر سوسائٹی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہیپی اسٹوریز بھی ہیں. اور اگر آپ بار بار ایک چیز دکھا رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ ری انفورس کر رہے ہیں کہ اٹس اوکے. اگر ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو یا بہن کو یا بیٹی کو چپیڑ مار دیتا ہے تو اٹس اوکے. سبھی مار رہے ہیں تو آپ بھی مار رہے ہیں, تو آپ بھی مار لیں. نہیں تو اٹس ناٹ اوکے. سو ہیش ٹیگ اسٹاپ دا سلیپ. بالکل. اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کراچی سے KL تک کوئی اپنے شادی کے جوڑے میں فل سیٹ پہن کے سفر کرے گا. اچھا, میں نے یہ والا ایپیسوڈ نہیں میں آپ کو بتا تو تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں اس ڈرامے کے بارے میں, ہوتا کیا ہے. جی, اس میں کیریکٹر ہے مریم کا, جن کی شادی ان کی پھپھی کے بیٹے کے ساتھ کی جاتی ہے. مریم از بینگ پلیڈ بائی رمشا خان. جی, ان کی شادی جو ہے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کی جاتی ہے, احمد جی, ہو از پلیڈ بائی منیب بٹ. اینڈ ان کو کہا جاتا ہے کہ پھپھو جو ہیں وہ بہت ایفلوئنٹ ہیں, ملیشیا میں بہت سیٹلڈ ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, ہر چیز. تو جب یہ بیاہ کے وہاں جاتی ہیں تو جاتے ہی ان کو ایک 80s کی انڈین فلم کی طرح ساس جو ہے وہ دوپٹہ باندھ کہتی ہے چل برتن دھو. اچھا, اور یہ دلہن بن کے ہی جاتی ہیں فلائٹ؟ جی, فلائٹ پہ دلہن بن, ماشاء اللہ سے. وہ گھونگھٹ وونگھٹ سب انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو ان کو ٹائم نہیں ملا ہوتا ولیمے یا بارات کے بعد چینج کرنے کا؟ جی, ایسا لگتا ہے ان کو وقت نہیں ملتا, گو کہ باقی سب کو وقت مل جاتا ہے. جو احمد کے کیریکٹر ہے وہ اپنی شیروانی میں نہیں ہوتے, مگر ان کو وقت نہیں. اچھا, سوال یہ کہ یہ شادی کا ہی جوڑا ہے یا جوڑا چینج ہو کے؟ نہیں جی نہیں, شادی کا وہی شادی. جی جی جی, لال جوڑا, گھونگھٹ اوڑا ہوا, وہی سیٹ بھی نہیں انہوں نے بدلا ہوتا. تو جب وہ وہاں اپارٹمنٹ کے باہر اترتی ہیں تو ان کی ساس کہتی ہیں چلو بیٹا بکسا اٹھاؤ نا. تو وہ کچھ ان کی, آپ سمجھ سکتے ہیں کیا گزری ہوگی. مجھے یہ not to trivialize the situation, ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, and it's a terrible part of society. By no means do I want to make fun of the situation. مگر میرا نہیں خیال کوئی شادی کے جوڑے میں ٹریول کرتا ہے. ایک دوسری چیز ہے کہ پلیز پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, ایک تو ہیش ٹیگ اسٹاپ دا سلیپ, اور دوسرا پلیز ہیپی اسٹوریز بھی بتائیں, انسپریشنل اسٹوریز بھی بتائیں. وہ بھی ہیں, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا, فیشن کی دنیا میں کیا ہوا اس ہفتے؟ تو پاکستان تو کافی کوائٹ تھا فیشن کو لے کے. میرے خیال ہے پارٹیز ہو چکی ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں,
فیشن ویک اور award season یہاں ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن internationally we saw the Golden Globes and we saw that fantastic red carpet. اور میں تو پچھلے 20 سال سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی پاکستان میں ایسا ریڈ کارپٹ لے آئے, ایز ان پر سے جو شادیوں کا قالین نہ لگے اور ریڈ کارپٹ لگے. لیکن یہ ہے کہ گولڈن گلوب کی حسن خصوصی بات یہ ہے ریڈ کارپٹ کی کہ اٹس ناٹ جسٹ لکس اینڈ فیشن, یوزلی اٹس اے کانورسیشن. ایک سال آپ دیکھیں گے کہ سب نے پنک ریبنس لگائے ہوں گے ٹو کریٹ اویئرنیس فار بریسٹ کینسر. کبھی انہوں نے arm bands لگائے ہوں گے ٹو پروٹیسٹ. لاسٹ ایئر اٹ واز اے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ٹو ان سپورٹ آف دا می ٹو موومنٹ. all the women wore black gowns. اس دفعہ اٹ واز انٹرسٹنگ کہ ایک تو بہت زیادہ انکلوژن اور ڈائیورسٹی واز پارٹ آف دا کانورسیشن, اور دوسرا the fact that they are looking at women having a more prominent role in production or as main characters. It was kind of the year for the women. And that was the mood on the red carpet. So first of all, of course, we have Lady Gaga. And Lady Gaga is such a style icon because وہ کبھی بھی کچھ بھی conventional نہیں پہنتی. So she was wearing a Valentino gown with a 10-yard trail, lavender, silk, fantastic. مگر کوک کہاں آ رہا ہے ان کے بالوں میں, جو کہ ہمیشہ آتا ہے, جو کہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. یہاں پہ یہ کہ her hair is lavender as well. And she's got a lot of body art which is not visible in the picture. Another favorite on the red carpet was Jamie Lee Curtis. And why it's a favorite look? Because Jamie Lee Curtis, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سو اینڈ سو عمر کے مطابق ڈریس اپ کرنا چاہیے, یا اتنی عمر ہوگی یہ دیکھیں ریڈ کارپٹ پہ ڈریس اپ ہو کے آئی ہیں. But that is so irrelevant. I mean, to bracket somebody because of their age, جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, age, size, skin color. I mean, here's Jamie Lee Curtis and she's she's been through her prime time and she looks absolutely fantastic in Alexander McQueen. Another look when we talk about body image was Melissa McCarthy. پتہ نہیں آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہیں کہ نہیں, بٹ شی از اے کمیڈین اینڈ شی از ریئلی ریئلی فنی. اینڈ ان کی فلم اس دفعہ آئی تھی اس سال, لائف آف دا پارٹی, وچ واز اے گریٹ فلم, یو شوڈ واچ اٹ. یہاں بھی آئی مین شی از جسٹ ویئرنگ ہر سائز اینڈ شی از ویئرنگ دس آؤٹ فٹ وچ از ریڈ کارپٹ بٹ اٹس گاٹ اسٹارز آن اٹ, سو اٹ ہیز اے فن ایلیمنٹ اینڈ شی از لکنگ فینٹاسٹک. سو دس وڈ بی مائی تھرڈ فیوریٹ لک. اور جہاں سے ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں, سو دس واز آلسو دا ایئر وچ سیلیبریٹڈ فلمز لائک کریزی رچ ایشینز, اینڈ دین وی ہیڈ بلیک پینتھر, اور اگین ڈائیورسٹی. تو سینڈرا او جو تھیں, آپ نے پتہ نہیں گریز انیٹمی فالو کی ہے کہ نہیں, بالکل آپ دیکھیے. تو شی واز ہوسٹنگ دی ایونٹ اینڈ اگین لکنگ گریٹ ان ورساچی. سو یا, اینڈ لاسٹ آف آل مائی لاسٹ فیوریٹ لک واز جولیا رابرٹس, which is of course classic, all-time favorite. And she was wearing Stella McCartney, and she's wearing a pantsuit, kind of a slash gown, which I thought was very, very interesting. Great. Thank you very much for tuning in. Next week we'll be back with another episode. لیکن ایک چیز جو یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن ضرور کلک کرنا ہے اور بیل آئکن پہ بھی ضرور کلک کرنا ہے, تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشن آتے رہیں ہماری ویڈیوز کے. اور کامنٹ ضرور کریں, ہم آپ کے سارے کامنٹس پڑھتے ہیں اور ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو.